الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و صلاۃ دے بعد انتہائی قابل احترام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، مسلمان عزیز ساتھیوں، الحمدللہ علماء کرام، ساری جماعت دے عظیم علماء بزرگ تشریف گھننا ہیں۔ میری مراد فضیلت الشیخ استاد محترم مفتی محمد عبداللہ سبحانی صاحب حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ محترم مولانا شیخ فداء الرحمن سوہانی صاحب حافظہ اللہ، جڑے احباب انتظار چن انہیں کنے گزارش ہے مسجد تشریف گھنو۔ ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے اور یہ جڑا ٹائم ہے قبولیت دی گھڑی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنہیں دوست نے یہ محنت کوشش کی تھی ہے، اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے۔ قرآن پاک ہے اللہ تعالیٰ نے توقع کو حکم دیتے اہل ایمان ایماندار لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمائے، اے ایماندارو توقع چاہیے یہ ہے کہ تساں دین داخل تھی وہ، اسلام میں داخل تھی وہ، پورے اسلام میں تساں داخل تھی وہ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایماندارو پورے تساں اسلام میں داخل تھی وہ۔ اسلام میں داخل تھی ون دے بعد توقع کو ہرگز اجازت نہیں کہ اساں اپنی مرضی دے مطابق زندگی بسر کرو۔ اگر زندگی گزارنی ہے ول اسلام توقع کو زندگی گزارن دا طریقہ سکھے دے۔ یہ ساری چیزاں توقع کو اسلام کے مل سکیں۔ دین اسلام کھاون دا طریقہ، پیون دا، سمن دا، اٹھن دا، باہن دا، جاگن دا طریقہ سکھے دے۔ اور شادی کرنی ہے دین دے مطابق، خوشی کرنی ہے دین اسلام دے مطابق، نکاح کرنے دین اسلام دے مطابق۔ ادخلوا فی السلم کافہ، تو سا اسلام میں داخل تھی ہو، پورے اسلام میں داخل تھی ہو۔ مطلب کیا ہے؟ اسلام میں تو سا داخل تھے وے اپنی مرضی نہیں وے کر سکتے، اپنی منمانی نہیں وے کر سکتے، اپنی مرضی دے مطابق تو سا زندگی بسر نہیں وے کر سکتے۔ اگر اپنی مرضی دے مطابق زندگی گزارنی ہوئے ہاں، ابو جہل بھی کلمہ پڑھیا، عتبہ بھی کلمہ پڑھیا، شیبہ بھی کلمہ پڑھیا، ابو لہب بھی کلمہ پڑھیا، انہیں بدبخت کلمہ نہیں پڑھیا۔ انہیں کو پتہ ہا اکسا اگر دین اسلام دے اندر داخل تھی دے ہیں ول اسا اپنی مرضی نہیں کر سکتے، اپنی منمانی نہیں سے کر سکتے، ول سا کو اللہ اور اللہ دے رسول دی ہر ایک بات مننی پوسی، ہر ایک بات سا کو تسلیم کرنی پوسی۔ وہی واسطے مومن بندے کو، مسلمان کو، متقی کو، صاحب تقوی کو، پرہیزگار لوگے کو حکم ہے کہ تسا اسلام میں داخل تھی ہو، پورے اسلام میں داخل تھی ہو، پورے اپنی مرضی نہیں کرنی۔ قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ نے فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمائے، اللہ فرمائے دے اہل ایمان، اے ایماندارو تسا دین دے اندر داخل تھی ہو، اسلام دے اندر داخل تھی ہو، پورے تسا اسلام دے اندر داخل تھی ہو۔ اپنی منمانی نہیں کرنی، اپنی مرضی نہیں کرنی، زندگی تسا گزارو دین اسلام دے مطابق۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے فرمایا سا نبی کریم
رؤوف الرحیم رحمت للعالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی آپ دی سیرت آپ دا اسوہ حسنہ لوگوں توڑے واسطے نمونہ بنائے سے مطلب کیا ہے تسا اپنی مرضی دے مطابق زندگی نہیں میں گزار سکتے زندگی میں گزارو جی میں نبی پاک نے زندگی گزاری ہے ایویں اٹھو جی میں نبی پاک دا اٹھن دا طریقہ ہے ایویں بہو جی میں نبی پاک دے بہن دا طریقہ ہے ایویں کھاؤ جڑے طریقے دے نال نبی پاک کھندے ہیں نماز تسا نبی پاک دی طرح ادا کرو روزہ تسا نبی علیہ السلام دی طرح رکھو ول تسا اسلام دے اندر داخل تھی چکے ہوئے صحیح مسلم نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سوال کی تھے بڑے بڑے صحابہ کرام نبی علیہ السلام دی محفل دے اندر کبار صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل دے اندر اللہ دے پاک نبی نے اے سوال رمضان دے مہینے چ نہیں کیتا فرضی روزے دے بارے آپ نے نہیں کیتا سرسری طور دے ہوتے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سوال کیتے اور سب کے پہلی بات پہلا سوال نبی علیہ السلام نے فرمائے فمن اصبح منکم اليوم صائما اے میرے صحابہ تواڈے وچوں کوئی ہے ایسا صحابی جے اج دے دن روزہ رکھیا ہوئے روزے دی حالت وچ ہوئے روزے دی کیفیت وچ ہوئے سارے صحابہ خاموش کبار صحابہ بڑے بڑے صحابہ اپنی جگہ دے اوتے بیٹھے ہوئے تے خاموشی اختیار کی دی بیٹھے نبی علیہ السلام دا صحابی جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ دے اوتے کھڑے تھی کیا دن قال ابو بکر انا یا رسول اللہ اللہ دے نبی میں ابو بکر نے آج دے دن روزہ رکھیا ہویا ہے روزے دی حالت اور کیفیت دے اندر جناب ابو بکر پہلا سوال نبی پاک نے کیتے سوال دے جواب کھڑا تھی کہ جواب دے منالا ابو بکر اللہ دے نبی نے روزے دے بارے سوال کیتے روزہ رکھ کے صحابہ دی محفل چاونا لے جڑے شخص تے نوجوان دا نا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی واسطے اللہ نے فرمائے لوگو اگر تسا مسلمان بننا چاہتے ہوئے اگر تسا ایماندار بننا چاہتے ہوئے صحابہ دے ایمان کو دیکھو صحابہ دے مسلمان تیونا کو دیکھو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا لوگو اگر تسا ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہوئے اپنا ایمان ہی میں بناؤ جی میں صحابہ دا ایمان ہے اٹھن اپنا ہی میں بناؤ جی میں صحابہ اٹھ دیان زندگی ہی میں گزارو جی میں صحابہ کرام زندگی گزرے دیان اللہ دے پاک نبی نے دوجا سوال کیتے اے صحابہ کرام دی جماعت ہے کوئی توڑے وچو ایسا صحابی فمن عاد منکم اليوم مریضا جائے آج دے دے مریض دی تیمارداری کی دیوئے مریض دی بیمار پرسی کی دیوئے مریض کو پوچھن دی خاطر کیا ہوئے اللہ دے پاک نبی نے فرمائے جڑا بندہ مریض دی تیمارداری کریں دے صبح دے وقت مریض کو پوچھن دی خاطر گئے مریض دی تیمارداری کرن دی خاطر گئے آپ نے فرمائے صبح کی گن کے شام تک اللہ دے 70,000 فرشتے ان دے واسطے مغفرت دی دعا کریں دیں تے جڑا بندہ شام دے وقت گئے کئی مریض دی تیمارداری کرن دی خاطر اللہ دے پاک نبی نے فرمائے شام کے گن کے صبح تک اللہ دے 70,000 فرشتے ان دے واسطے مغفرت دی دعا کریں دیں نبی علیہ السلام نے دوجا سوال کیتے تو اڈے وچو ہے کوئی ایسا صحابی جائیں آج دے دے مریض دی تیمارداری کی ہوئے مریض دی بیمار پرسی این صحابہ جڑے حقیقی مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھے اور کلمہ پڑھنے دا حق ادا کر دیتے صحابہ کرام سارے دے سارے خاموش نبی علیہ السلام دا صحابی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ دے ہوتے کھڑے تھی کیا دینا قال ابو بکر انا یا رسول اللہ اللہ دے نبی میں ابو بکر نے
نے اج دے مریض دی تیمارداری کی دیئے نبی علیہ السلام نے تریجا سوال کی دے فمن اطعم منکم اليوم مسکینا اے میرے صحابہ ہے کوئی تونے وچوں ایسا صحابی چاہے اج دے مسکین کو کھانا کھوایا ہوئے غریب کو کھانا کھوایا ہوئے بھوکے کو کھانا کھوایا ہوئے میں اگر یہ بات کراتے کوئی مبالغہ نہیں ہے کوئی توڑے وچوں ایسا صحابی جائے آج دے سیری افتیاری دا انتظام کی دوئے صحابہ کرام سارے خاموش آپ دا صحابی جناب ابو بکر صدیق اپنی جگہ دے ہوتے کھڑے تھی کیا دن قال ابو بکر انا یا رسول اللہ اللہ دے نبی میں ابو بکر نے آج دے یتیمے کو کھانا کھوائے مساکین کو کھانا کھوائے غریبے کو کھانا کھوائے پہلا سوال نبی پاک نے کی دے جواب نے ونالا صدیق اکبر دوجا سوال نبی پاک نے کی دے جواب نے ونالا صدیق اکبر تریجا سوال نبی پاک نے کی دے جواب نے ونالا صدیق اکبر آپ نے چوتھا سوال کی دے ہے کوئی توڑے وچوں ایسا سامی فمن تابع منکم اليوم جنازتن جائے آج دے جنازے دے اندر شرکت کی دیوں میں کئی مسلمان بندے دے جنازے دے اندر کیا ہوئے صحابہ سارے خاموش جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی جگہ دے ہوتے کھڑے تھی کیا دن قال ابو بکر انا یا رسول اللہ اللہ دے نبی میں ابو بکر نے آج دے جنازے دے اندر شرکت کی دیئے اہن صحابہ حقیقی مسلمان اللہ نے فرمائے لوگوں تو سبھی ایویں اسلام دے اندر داخل تھی ہو جیویں صحابہ اسلام دے اندر داخل تھی گئے اللہ نے لوگیں کو حکم دی دے اہل ایمان بندیوں کو حکم دی دے تو سبھی ایویں ایمان گنو جیویں صحابہ ایمان گنن فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اللہ فرمے دے میں ہدایت تو عطا کرے سا جنن تو سا ایمان صحابہ دے ایمان دی طرح گھنو سو حقیقی مسلمان کون نبی پاک دے یار آپ دے صحابہ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ آپ نے فرمائے صحیح مسلمان ہوئے حقیقی مسلمان ہوئے جدے ہاتھ دی حرکت اور زبان دی وجہ کے دوجہ مسلمان محفوظ ہے میرے ہاتھ کے کوئی محفوظ گئے نہیں میرا ہاتھ ہمیشہ اٹھ دے غریبیں تے میرا ہاتھ ہمیشہ اٹھ دے یتیمیں تے میرا ہاتھ ہمیشہ اٹھ دے مساکین تے میرا ہاتھ ہمیشہ اٹھ دے میرے کے جھکے لوگیں تے اور میری زبان کے کوئی محفوظ گئے نہیں میری زبان غیبت کریں دیئے میری زبان چغل خوری کریں دیئے میری زبان جھوٹ بولیں دیئے میری زبان سچ دے ہوتے مبنی نہیں آپ نے فرمائے حقیقی مسلمان ہوئے جدے ہاتھ دی حرکت اور زبان دی وجہ کے دوجہ مسلمان بندہ محفوظ ہے دوجہ مسلمان بندہ محفوظ ایہن نبی علیہ السلام دے یار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہاں نے کلمہ پڑھے نبی علیہ السلام دا اور کلمہ پڑھن دا حق ادا کی تھے نبی علیہ السلام آکے نا ایتا بہ ونجو صحابہ بہ ویندیان آپ آکے نا کھڑے تھیو صحابہ کھڑے تھی کھڑ دیان آپ آکے نا کہ فلاں موقع دے ہوتے تساں سفر کرنے صحابہ سفر کر کے دکھیں دیان آپ اعلان کرنے خرچ کرنے صحابہ خرچ کر کے دکھیں دیان آپ صحابہ کرام اعلان کرنا کہ ایسا جنگ دے ہوتے شرکت کرنی ہے صحابہ شرکت کر کے لکھیں دیا یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافہ اللہ فرمائے دے ایماندارو تو سا اسلام میں داخل تھی ہو پورے اسلام میں داخل تھی ہو اپنی منمانی نہیں کرنی آخری بات نبی علیہ السلام کے ایک شخص ہے جڑا کلمہ پڑھ دے مسلمان تھے دین اسلام میں داخل تھے اندھا نائے ابو مرصد رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھیس آپ نے فرمایا ابو مرصد صحابہ کرام دے وچو چند صحابہ ایسے جرے این ٹائم یہودی دی قید چن غیر مسلم دی قید چن انہیں کو تائیں من کے چھناونے رہا کرامنے جناب سیدنا حضرت ابو مرصد رضی اللہ تعالیٰ ناکھن لگے اللہ دے پیغمبر میں تورنال وعدہ کریں دا اس وقت تک واپس کہنا آساں جب تک صحابہ کرام کو رہا کرا کے نہ آساں میں وعدہ
وعدہ کرے نا نکل پہ جناب ابو مرصد روانہ تھی پہ رات دی طریقی دے اندر حتیٰ کہ کیویں گلی کے آپ دا گزر تھے عورت سامنے ہی کڑی ہے عورت سنجان کے دیئے پتہ ہی میں لگ دے تو ابو مرصد ہی حضرت ابو مرصد آکھن لگے ہاں میں ابو مرصد ہاں یہ عورت آکھن لگی میں کو پہچانے یا کہنا میرا نا انا آکے آج کے کچھ عرصہ پہلے تے کچھ سال پہلے تیرے میرے آپس دے اندر تعلقات ہونے ہیں اے ابو مرصد ساری رات تو میرے کٹھے گزار دینا میں کئی جہاڑے میرے کٹھے گزار دینا میں سارا دے میرے کٹھے گزار دینا میں کافی عرصہ تھی گئے میں تے کو دیتی ودیاں میں کو نظر نہیں پیا جناب حضرت ابو مرصد آکھن لگے او زمانہ جہلیت دی بات ہے زمانہ جہلیت دے اندر جب تک میں کلمہ کہنا پڑیا مسلمان کہنا تھی آمی اور میرا دین میں کوئی اجازت نہیں دینا میں تیرے کٹھے رات گزارا میرا دین میں کوئی اجازت نہیں دینا میں تیرے نال کلام تے گفتگو کرا میرا دین اسلام میں کوئی اجازت نہیں دینا میں غیر محرم عورت دے نال بات تے ملاقات کرا حضرت ابو مرصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے این عورت نے جلدی دنال آواز ماری ہے لوگ قریب تھی ہیں جناب ابو مرصد کو پکڑن دی خاطر حضرت ابو مرصد دن میں اگو امید لوگ میرے پیچھوان لوگ میں کو پکڑن دی خاطر ہیں حتیٰ کہ میں ایک جگہ دے ہوتے چھپ گیا کچھ پار گزرن دے بعد لوگ واپس اپنے گھنے دی طرف لگے گئے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال وعدہ کر کے آمی جیڑے مشن دے طور دے ہوتے میں آیا میں صحابہ کو آزاد کرامن دی خاطر رہا کرامن دی خاطر رہا کرا کے نبی پاک دے سامنے آیا اللہ دے نبی تورنال وعدہ کی دامی ایہن توڑے یار نبی علیہ السلام دے قریب ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب ابو مرصد نے ساری بات رسائیے اللہ دے نبی زمانہ جہلیت ہے میرے تعلقات ہیں عورت دے نال وہ عورت میں کو سڑے نہیں کھڑی برائی دی طرف میں قریب نہیں گیا اور میرا دل نہ دے کہ میں ایسی عورت دے نال نکاح کرا شادی کرا آپ نے فرمایا وہ عورت زانی ہے بد کردار ہے مشرک ہے تیرا نکاح نہیں تھی سکتا اے ہن صحابہ نبی پاک نے جیڑی چیز کے روکوے نے ہیں آپ جیڑی چیز دے میں نا صحابہ گھن دے ہیں صحابہ اتباع کرے دے ہیں پیروی کرے دے ہیں حضرت ابو مرصد جب تک دین اسلام دے اندر داخل نہ تھیا اپنی مرضی دے مطابق زندگی گزرے نہ رہ گئے جنہاں دین دے اندر داخل تھے اسلام دے اندر داخل تھے بل اپنی مرضی نہیں زمانہ جہلیت والے سارے تعلقات کو چھوڑنا پائے گئے پیرے تلے رکھ کے روند دیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام نے اور آپ دے یارہ نے حضرت ابو مرصد نے چھوڑ دیتے ایسی عورت دے نال نکاح بھی نہیں کیتا اللہ فرمائے دے ادخلوا فی السلم کافہ لوگو اسلام میں داخل تھی وہ پورے اسلام میں داخل تھی وہ ہے مسلمان سارے سودی کاروبار جاری ہیں مسلمان رشوت جاری ہے مسلمان غیبت بھی کرے دے ہیں مسلمان چغل خوری بھی کرے دے ہیں ایسا مسلمان چوری بھی کرے دے ہیں ایسا مسلمان غیبت بھی کرے دے ہیں ایسا مسلمان زناحت بدکاری بھی کرے دے ہیں ایسا مسلمان رشوت والے کام تے سارے غلط کام ایسا مسلمان ویچن ساکو دیکھ کے یہودی بھی سالے کے شربیدن یہودی بھی آدن کے توارے کے ایسا بہتر ہیں میرے بھائیو اگر تو اسلام میں داخل تھے ہو اپنی مرضی ہرگز نیوے کر سکتے ہر ایک بات تو دین دی منو اسلام دی منو اللہ اور اللہ دے رسول دی منو ہی چیزیں کامیابی ہے اللہ پاک نے دعا ہے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے بیان فرمے سن فضیلت الشیخ محترم جناب استاد محترم جناب الشیخ فداء الرحمن سورانی صاحب حافظہ اللہ اپنے بہترین انداز بیان فرمے سن